بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو شب برات اور شب برات میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ شعبان المعظم کا ہوتا ہے۔ یہ مہینہ عبادت و مغفرت کا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں گناہگار اپنے دامن کو رحمت الہی سے بھر لیتے ہیں۔ شعبان شعب سے ہے، جس کے معنی ترغیب اور شاخ در شاخ ہونا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس مہینے میں روزہ دار کو شاخ در شاخ خیر و برکت اور نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات یعنی 15 شعبان کی رات بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے، لیکن اس رات کی تفصیل اور اعمال جاننے سے پہلے ہم اس مہینے میں ہونے والے واقعات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، شعبان المعظم 5 ہجری بمطابق 26 دسمبر 626 عیسوی غزوہ بنی مستلق سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو وہاں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ غزوہ مستلق میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار 2 دفعہ گم ہوا۔ پہلی بار جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاشی میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مسلمان اس وقت کسی بھی چشمے کے پاس نہیں تھے۔ لوگوں کو وہاں جب پانی کی تنگی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم نے سب کی قسمت کھوٹی کر دی، نہ تو یہاں نزدیک کہیں چشمہ ہے اور نہ ہی کہیں پانی مل رہا ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا۔ ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے کہ لڑکی، تو ہر سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے۔ لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کی حرکت سے رکی رہی کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پہ سر رکھے سو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہوتے تھے تو کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا تو پتہ چلا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی، جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو کہ تم مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، تمہارا ہار کس قدر ہی مبارک ہے۔ حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی، تو ہمیں اس اونٹ کے نیچے سے ہار مل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ غزوہ مستلق سے فارغ ہو کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آ گیا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوچ کا اعلان ہوا تو قضائے حاجت کے لیے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں وہاں سے فارغ ہوئی تو واپس لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار ٹوٹ کر گر گیا، مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہیں چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو واپس ہار کی تلاش کے لیے جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح اس ہار کی تلاش کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔
لشکر میں جو لوگ میرا حجت اٹھا کے اونٹ پہ رکھا کرتے تھے، انہوں نے سوچا کہ میں حجت کے اندر موجود ہوں، انہوں نے حجت کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ انہیں احساس نہ ہوا کہ اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن تھی، میں کھاتی بھی بہت کم تھی، جسم پر موٹاپے کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ حجت محمل کو کہتے ہیں، یہ ایک ڈولی کی طرح ہوتی ہے جسے اونٹ پر رکھا جاتا ہے تاکہ عورت پردے میں رہ کر اس کے اوپر سفر کر سکے۔ ادھر کافی تلاش کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا اور میں لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں سے لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری ہوئی تھی وہاں پہ ہی بیٹھ گئی۔ میں نے خیال کیا کہ جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھا یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند نے آن لیا۔ صفوان سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے رہتے تھے کہ اگر لشکر میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے یا کہیں گر جائے تو وہ اس چیز کو واپس لے آئیں۔ اس دن بھی وہ لشکر سے پیچھے تھے، چنانچہ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں لشکر گاہ تھی تو انہوں نے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ شاید کوئی آدمی سو رہا ہے۔ نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ کہے۔ ان کی آواز سن کے میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ صفوان سلمہ حیرت زدہ تھے، لیکن اس کے باوجود نہ تو انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے پاس لا کے بٹھا دیا اور صرف یہ الفاظ کہے کہ ماں سوار ہو جائیے۔ میں نے اونٹ پر سوار ہوتے ساتھ کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے بیٹھنے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے آگے چلنے لگے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نخل صغیرہ کے مقام پہ موجود تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے منافقوں سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے جسے صفوان اپنے ساتھ لے کے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ لوگ اس بات پر باتیں بنانے لگے۔ جب لشکر مدینہ پہنچا تو عبداللہ بن ابی اسلام کی مخالفت اور دشمنی کی بنا پہ ان باتوں کو پھیلانے لگا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب منافق اس واقعہ کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر ان کی حمایت کرتا تاکہ اس واقعہ کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ آ کر میں بیمار ہو گئی، میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک پہنچیں، یہاں تک کہ اس وقت مجھے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ البتہ میں یہ چیز محسوس کرتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کی طرح مجھ سے محبت سے پیش نہیں آتے تھے اور نہ ہی اس طرح میرا خیال رکھتے تھے جس طرح کہ انہوں نے میری بیماری کی حالت میں میرا خیال رکھا۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کے اس الزام سے شدید غمزدہ اور پریشان تھے، اور اس فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں کے ساتھ گل مل کر بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی وجہ سے میں پریشان رہنے لگی۔ جب میری بیماری کچھ کم ہوئی تو ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو منافقین پھیلا رہے تھے۔ ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے بیٹے مستح کو بھی برا بھلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ کہتا پھرتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرا مرض واپس لوٹ آیا، مجھ پہ غشی طاری ہونے لگی، بخار پھر گیا۔ گھر آئی، بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے ہوئے گزری، آنسو نہیں رکتے تھے، نیند آنکھوں سے بہت دور تھی۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا حال ہے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اپنے ماں باپ کے گھر ہو آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔
دراصل میں چاہتی تھی کہ اس بات کے بارے میں اپنے والدین سے پوچھوں۔ جب میں گھر پہنچی تو میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے نچلے حصے میں تھیں، جبکہ والد اوپرے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ والدہ نے جب مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم کیسے آئی؟ میں نے ان سے سارا قصہ بیان کر دیا اور اپنی والدہ سے کہا، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے مجھے کسی بات کے بارے میں بتایا بھی نہیں۔ میری والدہ نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، اپنے آپ کو سنبھالو، دنیا کا یہی دستور ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے شوہر کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو لوگ اس پر عیب جوئی کرنے لگتے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا، اللہ کی پناہ، لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کی خبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، انہیں بھی ان باتوں کا علم ہے۔ رنج کے مارے میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز میرے والد کے کانوں تک پہنچی۔ جب انہوں نے میرے رونے کی آواز سنی تو فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ لوگ اس کے بارے میں جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والدہ بھی رونے لگیں اور والد بھی رونے لگے۔ اس رات بھی میں روتی رہی۔ اس رات بھی میں سو نہ سکی، میں بھی رو رہی تھی، میری والدہ بھی رو رہی تھی، میرے والد بھی رو رہے تھے، ہمارے ساتھ سب گھر والے رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت آ گئی، میں نے اسے اندر بلا لیا۔ ہمیں روتا دیکھ کے وہ بھی رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ ایسے میں آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ عائشہ، مجھ تک تمہاری ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں کہ اگر تم ان میں بے گناہ ہو اور بری ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس پر میں نے اپنے والد اور اپنی والدہ سے فرمایا کہ جو کچھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دیجئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ اس پر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب لوگ ان باتوں کو پھیلا رہے ہیں اور سب لوگ ہی ان باتوں کے بارے میں جانتے ہیں، اس پر اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں ان باتوں سے بری ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں واقعہ ہی بری ہوں، تو کیا آپ سب لوگ میری بات پہ یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، میں اپنے رنج اور اپنے غم کی شکایت اپنے اللہ سے کروں گی۔ اس کے بعد وہ اٹھیں اور بستر پر لیٹ گئیں۔ اس وقت میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیات نازل فرمائے گا، جن کی تلاوت کی جائے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھا جائے گا۔ البتہ میرا یہ خیال تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے ان الزامات سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم لوگ انہی حالات میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کے اثرات محسوس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پہ تکلیف کے آثار نظر آتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور آپ کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ پر وحی کے اثرات دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی، البتہ میرے والدین پہ بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر میں آپ پر سے وحی کے اثرات ختم ہوئے۔ اس وقت آپ ہنس رہے تھے، آپ کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، 2 قطرے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہی تھا،
عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ نے اس موقع پہ سورہ نور کی آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے، یعنی جنہوں نے یہ تہمت لگائی ہے، اے مسلمانوں، یہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو، بلکہ انجام کے لحاظ سے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا انہی کے مطابق اتنا ہی گناہ ہوا، اور ان سب میں سے اس طوفان میں جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا، عبداللہ بن ابی، اسے سب سے زیادہ سزا ہوگی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا، اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سری جھوٹ ہے۔ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم لوگ جس کام میں پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اپنی زبانوں سے اس جھوٹ کو نقل در نقل کر رہے تھے، اور اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کر رہے تھے جن کی تمہیں کسی دلیل سے قطر خبر نہیں تھی، اور تم اسے ہلکی بات یعنی گناہ نہ واجب کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور جب تم نے پہلی بار اس بات کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیبا نہیں کہ ایسی باتیں منہ سے نکالیں، معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا، بڑا حکمت والا۔ جو لوگ ان آیتوں کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی باتیں مسلمانوں میں پھیلائیں، ان کے لیے آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق، بڑا رحیم، تو تم بھی اس سزا سے نہ بچتے۔ سورہ نور آیت 11-20۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان آیتوں کے نزول سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں مجھ سے ایک نوجوان نے پوچھا تھا، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میں اسی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں۔ ترجمہ: اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے، اور آئے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیرے سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے، اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اور اے اول اور اے آخر، میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے خلاصی کی کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد میں نے ان الفاظ میں دعا کی اور میرے لیے برات کے دروازے کھول دیے گئے۔ الزام لگانے والوں میں مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کی خبر گیری کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی، لیکن یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری فرما دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا، اللہ کی قسم، میں آئندہ کبھی بھی تم پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، نہ تمہارے ساتھ کبھی محبت اور شفقت کا برتاؤ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی، دنیاوی وسعت والے ہیں، وہ کرامت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم کھا بیٹھے ہیں، بلکہ چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اس آیت کے نزول پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں یقیناً چاہتا ہوں۔ پھر وہ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کا جو وظیفہ بند کر دیا تھا اسے دوبارہ جاری کیا، نہ صرف جاری کر دیا بلکہ دگنا کر دیا، اور کہا کہ آئندہ میں کبھی مصطح کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس آیت کے متعلق حدیث مرکوز ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ میں موجود نہ پایا، تو میں نے انہیں تلاش کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اسی سال پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور اسی سال مرنے والے لوگوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات تمام اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اس رات تمام مخلوقات کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: پہلا، شراب کا عادی; دوسرا، والدین کا نافرمان; تیسرا، زنا کرنے والا; چوتھا، قطع تعلق کرنے والا; پانچواں، مشرک; چھٹا، چغلخور; اور ساتواں، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ ان تمام افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی یہاں تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی وجہ اللہ کریم سے ایک روایت منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ ان تمام احادیث، صحابہ کرام اور دین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، قبرستان جا کے مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ دوسرا، اس رات تلاوت، نوافل اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا تنہائی میں اہتمام کرنا۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ اس رات کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس لیے اس رات کا بہت اجر ہے اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔